کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر ایجاب قبول کے وقت 3 دفعہ قبول 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 کہنا ضروری ہے، یا دل میں صرف نیت، تو دل کی نیت سے نکاح نہیں ہوتا۔ دل میں نیت ہے، کسی کو کیا پتا کس کی نیت کی تم نے، اس لڑکی کی ہوئی یا کسی اور کی ہوئی ہے۔ دل کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، زبان سے کہنا پڑے گا، جیسے عمرے میں زبان سے کہنا پڑے گا لبیک بعمرۃ لبیک بحجۃ، اسی طرح نکاح میں بھی ایجاب و قبول جو ہے وہ قبل تو زبان سے کہنا پڑے گا، اور وہ بھی تعیین کے ساتھ، خطبے پڑھنے والے کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، کہ ان کے سامنے اقرار کریں گے کہ میں اس لڑکی کا نکاح قبول کرتا ہوں اور حق المہر اتنا ہے، ورنہ وہ نکاح نہیں ہوگا جو تم نے دل میں رکھا ہوا ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے ایک تخت بناتے ہیں لوگ گھروں میں، اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے جو تفسیر قرآن لکھی ہے، تفسیر مکی، میرا بھائی سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی وہ مکمل بھی نہیں ہوئی، اس کے صرف 7 جلد چھپے ہیں، اور 8واں جلد جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ کو انڈیا میں انشاءاللہ یہ مدراس کا علاقہ ہے آرام پور، اس سے مولانا قاسمی صاحب ہیں، مولانا تمیم القاسمی، وہ بھی چھپوا رہے ہیں، ان سے آپ کو مل جائیں گے۔ کہتے جی کہ ہمارے شہر میں اکثر بریلوی حضرات رہتے ہیں، میں کبھی کبھی ان کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، ان کی مسجدوں کے اندر دیواروں کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے، محراب کے اندر اور ارد گرد بھی لکھا ہوا ہے یا اللہ، یا محمد، یا حسین، یا فاطمہ۔ یہ سب ایسے لوگوں کی مسجد میں بھی نماز نہ پڑھا کرو، یہ اہل بدعت کا مستقر ہے، اس سے بچنا چاہیے آپ۔ میزان اسلامی بینک جو ہے وہ گاڑی دیتا ہے قسطوں پہ، میں نے جہاں تک سنا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق بزنس کرتے ہیں، مضاربت اور مشارکت اور مرابحت پر، تو ان سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے والد محترم فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، بلکہ جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے۔ کہتے جی کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اگر حنفی ہیں تو پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں، خاموش رہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کے لیے پڑھنا کافی ہے۔ اور دوسری ایک بڑی واضح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ اب معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ آمین کہنا ہے۔ باقی جو پڑھتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کیا کریں۔ میرے استاد مدرسہ چلاتے ہیں دور حدیث کا، میرا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے، اللہ مدرسوں سب مدرسوں کو کامیاب کرے، اللہ جتنے دین کے مدرسے ہیں ان کی حفاظت بھی فرما، اور ان کے اسباب اور اسباب رزق بھی پیدا فرما۔ ہمارا پہلا عمرہ ہو گیا ہے، دوسرا عمرہ مدینے سے واپسی پر ہو جائے گا، مگر جو لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ لازمی نہیں ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ مسجد قباء جو مدینہ منورہ میں ہے، اگر آپ مسجد حرم سے، نبوی سے، یا مدینہ منورہ کی کسی جگہ سے باوضو وہاں تشریف لے جائیں اور 2 رکعت پڑھیں تحیۃ المسجد، تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں بھی زوال کا ٹائم ہے، مکروہ ٹائم ہے، عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، فجر کے بعد نہ پڑھیں۔ حضرت حضور حدود حرم، یوں سمجھ لو کہ پورا مکے کا شہر جو ہے وہ حدود حرم میں ہے۔ اگر قسطوں سے آپ ایسے بینک سے گاڑی لے رہے ہیں جو سود مقرر کرتے ہیں، پھر ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اسپیکر کی آواز کم ہوتی ہے، اب یہ میرے بس میں تو نہیں ہے بھائی، یہ تو انتظامیہ سے آپ دعا کریں گے ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر طواف کے بعد چاہے وہ نفل ہو یا عمرے کا ہو یا حج کا 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، نفل نہیں۔
کہتے ہیں 40 سال کے آگے پیچھے ایک ہونے والا نوجوان ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، وہ خرچے کے خوف سے شادی نہیں کرتا۔ اللہ عالم ہے، اس کو پتہ ہے کیوں نہیں کرتا، تمہیں کیسے پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہو ہی نہ مرد، اس کو شادی کی ضرورت ہی نہ ہو، تم زبردستی کرانا چاہتے ہو اس کی، چھوڑ دو اس کے حال پہ۔ تہجد کی 8 رکعات ہیں، ویسی جتنی پڑھیں۔ جنگ خندق میں قبلتین، بہرحال مسجد قبلتین بھی اب موجود ہے ماشاءاللہ، مساجد 7 بھی موجود ہیں۔ جہاں تک وادی جن کا تعلق ہے میں نہیں جانتا، کسی جن سے پوچھیں، ہر کسی کو اپنی برادری کا پتہ ہوتا ہے نا، میری برادری تو ہے ہی نہیں۔ میں پاکستان، مجھے بخار ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پی کے دعا کرو۔ اگر ایک آدمی مدینے سے آیا لیکن بیمار ہو گیا، معذوری کی بنا پہ احرام نہیں بنا، اس پہ انشاءاللہ دب نہیں ہوگا۔ میرا پرس حمام میں رہ گیا تھا، واپس گیا تو پرس خالی تھا، بس کسی نے پیسے نکال لیے۔ انا للہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے تھے ایئرپورٹ سے ہمیں 5 لیٹر زمزم ملتا ہے، اس کے علاوہ ہم اپنی چھوٹی بوتلیں، بھئی آپ چھوٹی بوتلیں بھی لے جائیں، اگر آپ کو زیادہ زمزم لے جانے کا شوق ہے تو آپ بک کرائیں، اس کے کرایہ دیں، پیسے دیں، جتنا مرضی آئے لے جائیں۔ یا اگر اس سے بھی زیادہ شوق ہے تو آپ 200 کلو بھی بھیجنا چاہیں نا تو کارگو کر دیں، تم بھی تو مفت کا مال چرانا چاہتے ہو نا۔ ایک عورت کے لیے اس کے پاس کار بھی ہے، 10 تولے سونا بھی ہے، بہرحال کار پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، سونا جو اس کی قیمت کر کے زکوٰۃ ادا کرے، کار پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کی سواری ہے استعمال کے لیے۔ آپ نے صلاۃ الحاجہ کا ایک طریقہ بتایا تھا، بہرحال وہی دوبارہ کیسٹ سن لیں، اب ہر وقت تو میں نہیں بتا سکتا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جا سکتے ہیں، ہر ملک میں جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ کے طواف کے دوران عورتیں بے پردہ رہتی ہیں تو آپ آنکھیں نیچے کر لیا کریں، آپ کو تو اللہ نے حکم دیا ہے نا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو یہ اسی لیے حکم دیا تھا نا، اللہ جانتے تھے کہ عورتیں بے پردہ ہوں گی، اگر عورتیں بے پردہ نہ ہوں تو ہمیں آنکھیں نیچے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیا کاروبار شروع کرنا ہے، استخارہ کر کے کرو۔ پتہ نہیں کیا ہے جی کہ نوجوان لوگ فوٹو کے لیے آپ کی کرسی کے پیچھے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتہ وہ کیا دیکھتے رہتے ہیں۔